خان صاحب کے پاس پاکستان کے سیاسی اور لیگل سے متعلق بات چیت ہوئی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ سب سے پہلے بات ہوئی ہے انہیں 148 پہ۔ خان صاحب نے اس الیکشن اور اس کے رزلٹ پہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہیں 148 کے بارے میں خان صاحب کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی انٹائر کریڈیبلٹی اب ختم ہو چکی ہے۔ ایک آئینی ادارہ جس کی ساری ذمہ داری آئینی یہی ہے کہ وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے، اگر اس کے سامنے ہی فارم 45 بھی فورج کیے جائے، فارم 47 بھی فورج کیے جائے، وہ نہ وہاں آبزرور بھیج سکے، نہ خود مانیٹر کر سکے، نہ انڈیپینڈنٹ رپورٹ، جس طریقے سے رپورٹ پٹن کی آئی ہے جس میں اسلام آباد کے سارے تینوں کنسٹیچوئنسی کے بارے میں پی ٹی آئی کی جیت کا ذکر کیا ہے، اگر اس قسم کی رپورٹیں آئیں تو اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی ساری کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے، ایک ادارے کی حیثیت سے، ایک آئینی ادارے کی حیثیت سے، اس کی ذمہ داری کی حیثیت سے کہ یہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا سکے۔ خان صاحب نے آج پہلی مرتبہ دبئی لیگز پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ خان صاحب نے اس پہ بھی ایک مطالبہ کیا ہے، وہ لوگ جن کے نام آئے ہیں، چاہے وہ محسن نقوی ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہے، چاہے وہ نواز شریف یا ان کے بچے، ان سارے لوگوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پوری منی ٹریل دے دے، انہوں نے یہ پراپرٹی کس طریقے سے خریدی ہے۔ خان صاحب کا خیال ہے کہ نیب کا کیس اس وقت جو سپریم کورٹ چل رہا ہے، اس پہ جلد سے جلد اس کی ہیئرنگ ہو اور اس پہ فیصلہ آ جائے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ پاس کروایا تھا قانون کہ 50 کروڑ سے کم سرے سے نیب اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ اس کی لائیو سٹریمنگ ہو، پورا پاکستان دیکھے، اس کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو، اور منی یہ جو لیکس ہوئی ہے دبئی لیکس، اس میں جو لوگ انوالو ہے، جو اپنا حصہ نہیں دے سکتے، اس کی بھی منی ٹریل ہو اور سپریم کورٹ اس میٹر کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں وہ ماحول ہو جس میں پاکستانی شہری اپنی ملک میں انویسٹ کرے جس طرح باقی ممالک میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں۔ خان صاحب نے شہباز شریف کی ایک بات پہ تبصرہ کیا ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی قوم قربانی دیں۔ خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ اب وقت ہے، اس مرتبہ شریف خاندان، زرداری لوگ اس مرتبہ وہ قربانی دیں گے، وہ اپنے سارے جو جائیداد انہوں نے بنائے ہیں وہ آگے آئیں اور وہ اس کا حساب دے دے کہ ان کے پاس منی ٹریل ان کا کیا تھا، اور وہ جتنے بھی ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ اپنا حساب ان کا دے۔ خان صاحب نے جو پنجاب میں حتک عزت والا قانون آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس قانون کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ پہلے یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کی کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے اسے قانون لانے کے لیے۔ اس قانون کے پیچھے ان جو محرکات ہیں اس میں سب سے پہلا محرک یہی ہے کہ یہ لوگوں کی زبان بندی کرے۔ وہ لوگ جو حق سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں، وہ جو سچ بولنا چاہتے ہیں، وہ پوری تفصیل آگے لانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی بند کرے۔ لہذا پاکستان تحریک انصاف اس کو ختم کرتی ہے، رد کرتی ہے، مسترد کرتی ہے اس قانون کو۔ جی پلیز گورنر صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا ملتان میں جو الیکشن ہوا ہے، آپ کا جو بیانیہ ہے فارم 47 کا، کیا وہ دفن نہیں ہوا کل جب آپ کا دیکھیں پورا سوال ہے جی؟ ایک تو آپ کا کینڈیڈیٹ آ رہا ہے وہاں سے، دوسرا یہ بتائیے گا کہ گزشتہ سماعت میں پچھلا بھی بڑی ناراض نظر آئی، وانی پی ٹی آئی سے بھی، اپنے وکلا سے بھی، کیا ایشو تھا بیچ میں؟ کیا واقعی جو انہوں نے ریزنز دیے ہیں کہ پچھلی سماعت کے، ہمیں تو لگ رہا ہے وہ ایشو نہیں ہے، کوئی اور ایشو ہے؟ ایک تو یہ بتائیں، دوسرا کہ جو آپ دبئی لیگز کی بات کریں اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے نام آئے ہیں، اس پہ کیا کمنٹ کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو جب آپ نیشنل اسمبلی کی کنسٹیچوئنسی انہیں 148 کا تذکرہ کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اسی کا ذکر کیا خان صاحب کے ساتھ کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم جیت چکے تھے، یہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہمارے 30,000 کی لیڈ ہوگی، یہ بائی الیکشن ہے اور یہ تو چند سو ووٹوں سے جیت چکے تھے، اور یہ ایک عجیب قسم کی یہ کہتے ہیں قدرت ہے کہ
کہ یہ آپ کہتے ہیں ان کے دو بھائی آلریڈی قومی اسمبلی میں ہے, تیسرا بھائی بھی قومی اسمبلی میں آ رہا ہے, چوتھا بھائی وہ پروونشل اسمبلی میں موجود ہے. تو یہ سارا کے سارا سورہ دنیا نے دیکھا ہے. آپ نے وہ جو کینڈیڈیٹ ہے ہمارا بیرسٹر تیمور ملک, آپ نے اس کو آر او کے دفتر میں جانے کی اجازت نہیں دی. آپ نے ان کے سامنے ان کے جو رزلٹ ہے, اگر یہ کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ تھا تو ان کے سامنے آپ نے رزلٹ ٹیلی نہیں کیا, ان کو کنفرنٹ نہیں کیا, اس کی پروویژن. تو یہ تو سارا کچھ لے کے آئے تھے, تو اس لیے یہ رزلٹ تو ہم کمپلیٹلی مسترد کرتے ہیں. یہ جیتے ہوئے نہیں ہیں, یہ ہارے ہوئے. ان کو جتوایا گیا, وہی فارم 45 47 والا مسئلہ انہوں نے کرایا تھا. جہاں تک بی بی کا ہے تو بی بی صاحبہ کا اپنے وکلاء سے کوئی ناخوش نہیں ہے. انہوں نے ڈسٹرسٹ شو کیا تھا جج صاحب پہ, کیونکہ وہ پہلے جس طریقے سے تیزی سے کیس چلا رہے, رات کے وقت آپ کو نوٹس آ رہے ہیں, لاہور سے وکیلوں کو بلوایا جا رہا ہے اور کہا جی کہ آپ صبح 8:30 بجے پہنچ جائیں. تو ہم کہتے ہیں باقی کیسز میں جس طریقے سے آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ٹریان کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو ڈسمس کیا اور بہت اچھا کیا ہے, کیونکہ یہ پٹیشن ڈسمس ہو چکی تھی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ اگر انڈیپینڈنٹ بائی اپلائی کرے تو ہمیں ریلیف ملے گا. وہ کہنے کا مطلب صرف یہی تھا بی بی کا کہ ہمیں ڈسٹرس اس لیے کہ آپ کیوں جلدی آپ کو اس کیس کو اس طریقے سے اب لے. جہاں تیسرا کوشچن آپ کر رہے دبئی لیکس پہ, سو ہم کراس دا بورڈ کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ جن کے پاس کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے, اگر وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور لا ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں, بٹ ہم یہ مطالبہ ضرور کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام آئے وہ منی ٹریل ضرور دے دے اپنے پیسوں. اور صاحب یہ بتائیے گا آپ نے منی ٹریل کا ذکر کیا, شریف خاندان منی ٹریل کے تمام تو منی ٹریل ہے, کیا عمران خان اور ان کی بہنیں بھی اپنی منی ٹریل جو ہے وہ لائیں گے سامنے؟ اور یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی حکومت بن رہی تھی تو جہازوں میں لوگوں کو بٹھا کے لایا جا رہا تھا, وہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا, کیا اس کا بھی ریکارڈ دیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک منی ٹریل کی بات ہے تو ہمارے خلاف ایسا کوئی کیس نہیں ہے جو ہم اس میں منی ٹریل نہ دے چکے ہو. اور خان صاحب کا جو کیس چلا تھا, ثاقب نثار نے اس کا فیصلہ کر لیا تھا, تو خان صاحب نے پوری منی ٹریل دے دی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ پرانے ریکارڈ بھی لے کے آؤ کہ آپ نے پلاٹ کیسے, اپارٹمنٹ کیسے خریدا کیا, تو وہ سارا ریکارڈ ان کے سامنے آیا تھا. اس لیے ہم کہہ رہے جہاں تک آپ دیکھو پرانی باتیں کر رہے, میں آپ کو ایک چیز کا ضرور ذکر کروں گا. اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے کسی پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شامل ہوتا ہے, یا وہ پہلے دن سے اپنے نامینیشن پیپر اس نے فائل کیے ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کروں گا, اور وہ انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کر کے جیتتا ہے, وہ جیسے چاہے پارٹی کو جوائن کرے, اس کے پاس یہ رائٹ ہے. لیکن لوگوں سے پارٹی چھڑوانا یا لوگوں سے پریس کانفرنس کروانا یہ غلط ہے, ہم اس کو وہ کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا تھا, اس کے کچھ دن سے بھی آپ نے کیے تھے, اس کے بعد کوئی ہمیں ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. دیکھیں, دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپریل میں کہا خان صاحب اپریل میں رہا ہوں, پھر آپ نے کہا مئی میں رہا ہوں, اب تو مئی بھی جا رہا ہے, یہ بتائیں کب رہا ہو رہے ہیں؟ جہاں تک اس کا تعلق ہے, یہ جلسوں کا تعلق ہے, تو ہم شیڈول دے چکے ہیں اور ہم عدلیہ سے یہی مطالبہ ابھی بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو جو لوگ ہیں, اگر آپ قانونی طور پہ جائیں اور کسی کو کہیں اور کورٹ میں جائیں اور جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے ان کو آپ کہیں کہ ہمیں پرمیشن دے دے, میں یہاں پیسفل اپنا جلسہ کرنا چاہتا ہوں, وہ نہیں دیتے, تو ہم عدالت کے پاس گئے ہوئے ہیں اور ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اجازت دیں گے. اب ہم 8 جون کے لیے وہ اناؤنس کر چکے ہیں, انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں ہمارا جلسہ ہوگا اور بڑا جلسہ ہوگا اور پرامن جلسہ ہوگا. ہم اس کے لیے کورٹ ہی جائیں گے کہ ہمیں NOC مل جائے. فیصل آباد کا ہم کہہ رہے ہیں, گجرانوالہ کا ہم کہہ رہے تھے, کراچی میں کہہ رہے تھے, لاہور کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس وہ NOCs ہوں اور عدالت کے تھرو ہوں تاکہ ہمیں مسائل نہ ہو. تو ہم تو کر رہے ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی وہ پروسیس ہمارا چلے گا. جہاں خان صاحب کا تعلق ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عدلیہ کا ٹیسٹ ہے. عدلیہ جس طریقے سے آج ٹریان کا کیس کا فیصلہ ہوا ہے, جس میں جج صاحبان نے کہا یس یہ فیصلہ تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور بہت اچھا کیا ہے جہانگیری صاحب نے, تو انہوں نے اس قسم کا فیصلہ کیا, اور ایسے ججمنٹس آنے چاہیے جو لوگ دیکھیں کہ واقعی انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمیں عدالتوں سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ جلد فیصلے کریں گے تو خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے آؤٹ ہوں گے. تھینک یو جی. صاحب عدالت نے ایک فیصلہ دیا تھا اڈیالہ جیل میں جو پروسیڈنگس ہو رہی ہے اس کی میڈیا کوریج کے حوالے سے کہ میڈیا مختصر رپورٹنگ کر سکتا ہے اور خان صاحب کی پابندی ہے, وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں موڈیفائی کر دیا. وہ جی بالکل موڈیفائڈ کیا ہوا, موڈیفائڈ کیا ہوا. اس کے خان صاحب سے اس پہ بات نہیں ہوئی, لیکن خان صاحب کے نالج میں وہ رپورٹ ہو چکا ہے اور وہ خان صاحب کے نالج میں. تھینک یو.